اگر آج ہم نے اس نسل کو ان تمام صلاحیتوں سے، ان تمام چیزوں سے جن کی ضرورت پڑتی ہے ملک کی قیادت کے لیے، ملک کی رہنمائی کے لیے، قوموں کی رہنمائی کے لیے، آج اس نسل کو ہم نے اس صلاحیت سے دیا، وہ صلاحیت ہم نے ان بچوں کے ذہن و دماغ میں اتار دی، تو انشاءاللہ کل کو یہی نسل قوم کا بہترین اور روشن مستقبل ثابت ہوگی۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ان کی تربیت میں، ان کی ذہنی تربیت میں، جسمانی تربیت میں کسی بھی طرح سے اگر ہم نے کوتاہی کی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، المیہ ہوگا۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے مجمع میں اس عمر کے یہ بچے جنہیں کل کو مستقبل میں، فیوچر میں اپنے قوم کی، اپنے ملک کی باغڈور سنبھالنی ہے، ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے۔ اگرچہ آپ یا عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات کا ان بچوں پر کیا اثر ہوگا، یہ کیا بات سمجھیں گے، لیکن ایک بات عرض کر دوں، یہ جو آپ نے ماحول سجایا ہے، یہ بزم سجائی ہے، اس بزم سے یہ بچے اپنے ملک کی محبت کا ایک پیغام لے کر جائیں۔ ابھی اسپیچ کا، بیان کا ان کے ذہن و دماغ میں، یعنی انہیں باتیں یاد نہیں رہیں گی، لیکن ایک خاموش پیغام جو ان کے بیک گراؤنڈ میں، ان کے ذہن و دماغ میں ہم ڈالنا چاہتے ہیں، وہ یقیناً پڑ جائے گا کہ آج کے اس پروگرام کا منشا یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس ملک کو سمجھنا چاہیے۔ اس ملک کی آزادی جن قربانیوں کے بعد وجود میں آئی تھی، اس ملک کی آزادی کے لیے اس ملک کے لوگوں نے، پوروجوں نے، ہمارے بڑوں نے، تمام قوموں نے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، تمام لوگوں نے مل جل کر ایک عظیم الشان قربانی پیش کی تھی، اور اسی کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا تھا۔ آج ہم یہ پیغام اپنی اس نسل کے ذہن و دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں، چاہے انہیں اسپیچ یاد رہے نہ رہے، لیکن یہ پیغام ان کے ذہن و دماغ میں پڑ جائے۔ یہ ملک آزاد ہوا، بڑی قربانیوں سے آزاد ہوا۔ جن لوگوں نے ملک کی آزادی کا بگل بجایا تھا، ملک کی آزادی کا سفر شروع کیا تھا، ملک کی آزادی کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانیاں پیش کی تھیں، ایک لمبا سفر ہے۔ کتنے لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ، انہوں نے ملک کی آزادی کو نہیں دیکھا، لیکن اگر وہ لوگ ملک کی آزادی کا بگل نہیں بجاتے تو آج یہ نسل اس آزاد ہندوستان میں سانس نہیں لیتی۔ عام طور پر، عمومی سطح پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ آزادی کا آغاز، جنگ آزادی کی اسٹارٹنگ 1857 میں ہوئی، لیکن میں یہ عرض کر دوں اور یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ جنگ آزادی کی اسٹارٹنگ، جنگ آزادی کا آغاز 1857 سے نہیں ہوا ہے، 1757 سے ہوا ہے۔ 1857 تک پہنچتے پہنچتے تو جنگ آزادی کے اس سفر کے متوالوں نے 100 سال پورے کر لیے تھے۔ سن 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے، وہ ٹھیک سن 1757 میں مقابلہ کیا۔ نواب سراج الدولہ کا نام محمد، ان کے والد کا نام زین الدین تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انگریز ہمارے ملک کے لیے،
ایسٹ انڈیا کمپنی ہمارے ملک کے لیے ناسور ہے اور یہ آگے چل کر ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے، اس لیے نواب سراج الدولہ نے کلکتے کی سرزمین پر انگریزوں کا رہنا دشوار کر دیا تھا۔ مقابلہ آرائی شروع ہو گئی تھی، انگریز نواب سراج الدولہ سے خوف کھاتے تھے۔ بہرحال مقابلہ شروع ہوا اور پلاسی کا میدان سرگرم ہوا، پلاسی کی جنگ ہوئی۔ تاریخ نے موڑ لیا، بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے پلاسی کی جنگ نواب سراج الدولہ ہار گئے اور نواب سراج الدولہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور سپوت کا نام آتا ہے، دنیا جانتی ہے، دکن میں میسور کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوتے ہیں، غلغلہ مچتا ہے، انگریز ان کے نام سے خوف کھانے لگتا ہے۔ انہوں نے سن 1799 تک انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ انگریز کی ہمت نہیں تھی، اس کی مجال نہیں تھی کہ ٹیپو سلطان شہید کا مقابلہ کر سکتے، لیکن بعض حالات کی وجہ سے شری رنگا پٹنم میں نواب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریز سے مقابلہ کرتے ہوئے جان اللہ کے حضور میں پیش کر دی اور اس ملک کی دھرتی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے، غیروں سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جان کا آخری نذرانہ پیش کر دیا۔ سن 1799 کے بعد جب انگریز نے دیکھ لیا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ شہادت کے بعد بھی لوگ ڈر رہے تھے کہیں ٹیپو سلطان زندہ نہ ہو، خوف کھا رہے تھے، لیکن جب اتنا یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں، تو اس وقت انگریزوں نے کہا تھا کہ اب ملک ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم انگریز سے بات کر لیں، آپ کی جان بخشی ہو جائے گی۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، ان کا یہ جملہ ضرب المثل بن گیا، تاریخ کا حصہ بن گیا، ہسٹری میں اس کو سنہرے حرفوں سے لکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر۔ سن 1799 کے بعد میں پھر ایک اور دور شروع ہوتا ہے۔ دور شروع ہوتا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ وہ شخصیت وجود میں آتی ہے دہلی میں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی وہ شخصیت تھی کہ دوسرے ملکوں سے لوگ آتے تھے شاگردی کے لیے، فن حدیث پڑھنے کے لیے، اصول حدیث پڑھنے کے لیے، حدیث کی ورق گردانی کرنے کے لیے ان کے سامنے آتے تھے اور ان کی شاگردی میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے تھے۔ جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ 1800 کے بعد میں اگرچہ ابھی ملک پر لال قلعے پر مغلوں کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور بظاہر اس ملک میں ابھی ہندوستانیوں کی حکومت تھی، ہندوستانی حکمراں تھے، بہادر شاہ ظفر آخری اس کے چشم و چراغ ہیں، لیکن صورتحال یہ بن چکی تھی کہ ان انگریزوں نے ہندوستانیوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ تو آخر میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، اب بظاہر تو لال قلعے میں ہندوستانی حکمراں کی، ایک مسلم حکمراں کی حکومت ہے، لیکن اب عملی طور پر انگریز اس ملک پر قابض ہو چکے ہیں۔ اب وہ دن دہاڑے ہندوستانیوں کا مال لوٹ لیتے ہیں، ہندوستانیوں کی جان ختم کر دیتے ہیں، ہندوستانیوں کی اہمیت ان کی نظروں میں کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی۔
یہ صورتحال بنتی چلی گئی تھی، سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، اب ملک میں ایک صدا لگانی چاہیے۔ انہوں نے ملک کو آواز دی، تمام ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائیوں کو آواز دی کہ لوگوں آؤ، اب اپنے اس ملک کے حقیقی دشمن کو سمجھو اور اس ملک سے اپنے حقیقی دشمن کو باہر نکال کر کے دم دو گے تب تمہارا ملک ترقی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس ملک کے مسلمانوں کو آواز دی کہ تمہاری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، ملک تمہارے ہاتھ سے چھینا گیا ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، تم آگے بڑھو، دشمن کا مقابلہ کرو، چاہے تمہاری جان چلی جائے، تمہارا مال چلا جائے، تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، لیکن اپنے اس ملک کے دشمن کو، تمہیں دشمن کو باہر نکال کر دم لینا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا تو اس کی آواز ملک کے کونے کونے میں سنی گئی، ایک آگ لگ گئی پورے ملک میں، چونکہ وہ شخصیت ایسی تھی کہ ان کے شاگرد بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے راجے اور مہاراجے ان کا احترام کرتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے کہ ایسی شخصیت نے پکارا ہے، لوگ کھڑے ہو گئے، انگریز بکھر گیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک چہیتے شاگرد حضرت سید احمد شہید رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم کیا کہ تم نکلو اور اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کراؤ۔ ایک طویل داستان ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور انہوں نے 1835 تک یہ مارکا سر کیا اور 1835 میں حضرت سید احمد شہید رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے۔ 1835 کے بعد پھر ان کے چاہنے والے، ان کے مریدین، ان کے شاگرد وہ آگے بڑھے، تاریخ آگے بڑھی، اور ان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا جعفر احمد تانیسری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام حضرات نے مشورہ کیا کہ اب صورتحال اچھی نہیں ہے، اب انگریز بظاہر اگرچہ دلی میں بہادر شاہ ظفر بادشاہ ہیں، لیکن اب ان کی حکمرانی صرف لال قلعے کے اندر اندر ہے، باہر انگریز قابض ہو چکا ہے، کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا، اور مشورے کے بعد میں یہ ہوا کہ دہلی میں، چونکہ بہادر شاہ ظفر اس وقت بادشاہ تھے، وہی اولو الامر تھے، تو یہ ہوا کہ دہلی کی قیادت بہادر شاہ ظفر سنبھالیں، اور یہاں شاملی میں اس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالی۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے سنبھالی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منیر احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اس میں شریک ہوئے۔ ادھر شاملی کا میدان گرم ہوا، ادھر دہلی کا میدان گرم ہوا، ملک میں حالات انگریز کے خلاف بہت خطرناک ہو گئے، لیکن تاریخ نے پانسا پلٹا، ادھر دہلی میں بہادر شاہ ظفر کو ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کر لیا گیا۔ جب ادھر ان کو گرفتار کر لیا گیا، ادھر شاملی میں بھی حالات دیگرگوں ہو گئے، اور انگریز بہت غصے میں بفر گیا، جیسا کہ ہاتھی بالکل باولا ہو جاتا ہے، یہ صورت انگریز کی پیدا ہو گئی۔ اور 1857 کو جو مجاہدین آزادی نے اپنے ملک کی اس آزادی کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کا عزم اور حوصلہ کیا تھا، اپنے ملک کی آزادی کا تہیہ کیا تھا، انگریزوں نے 1857 کے سال کو غدر کے نام سے یاد کیا۔ یہ غدر انگریز کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو غدر نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ان مجاہدین آزادی کی سرفروشانہ ایک محنت اور کوشش تھی،
جنہوں نے ملک سے ان انگریزوں کو نکالنے کے لیے ایک بہت زبردست انگریزوں پر کاری ضرب لگائی تھی اور بالکل زبردست چوٹ ماری تھی. مگر 1857 کے بعد انگریز نے مکمل طریقے پر لال قلعے پر قبضہ کر لیا. یونین جیک لہرایا گیا اور اس وقت یوں سمجھو جو رہی صحیح اور نام کی بھی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی. بہادر شاہ ظفر کو ان کو گرفتار کر لیا گیا. کچھ دن رکھنے کے بعد ان کو رنگون بھیج دیا گیا. ان کے بیٹوں کے سر دشت میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیے گئے. ملک میں بہت سراسیمہ ماحول پیدا ہو گیا، بہت ڈراؤنا اور خوفناک ماحول پیدا ہو گیا تھا. ہر طرف عجیب خوف کا، سراسیمگی کا عالم تھا. اور انگریزوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ جس کی بھی لمبی داڑھی ہو اور جس کا لمبا کرتا ہو اس کو شوٹ کر دیا جائے، اس کو گولی مار دی جائے، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ جاری ہوئے. حضرت 3 دن روپوش رہے اور 3 دن کے بعد باہر نکل آئے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے خلاف تو وارنٹ جاری، گرفتاری ہو جائے گی. تو کہا بھائی میں نے یہ دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت میں مجھے یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی مکے سے جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی مدینے کے لیے تو 3 دن ہی غار ثور میں روپوش ہوئے تھے. وہ سنت ادا ہو گئی ہے، اب میں باہر نکل آیا ہوں. کیسا جگر گردہ تھا ان لوگوں کا. شیخ نہال احمد تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے یہاں روپوش ہو جائیے، آپ کے خلاف دبش آ رہی ہے، آپ کی تلاش جاری ہے. حضرت شیخ نہال احمد کے یہاں روپوش ہو گئے اور وہاں دبش پہنچ گئی. اب جو صاحب خانہ تھے وہ بہت پریشان ہوئے کہ میرے گھر سے حضرت کو گرفتار کر لیا جائے گا، میری تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. وہ ذرا ڈرے ہوئے تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اور کہنے لگے تم ہٹو. حضرت کو لوگ جانتے نہیں تھے اور باہر آنے کے بعد میں اس پولیس افسر کا استقبال کیا اور کہا آئیے تشریف لائیے، میں آپ کو تلاشی دلاتا ہوں. اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک کمرے میں اس کو افسر کو لے کے گئے. یہاں دیکھیے، آپ یہاں دیکھیے، یہاں دیکھیے. اور گھر کے لوگوں سے کہا کہ بھئی افسران آئے ہیں، ان کے لیے چائے کا ناشتے کا انتظام کیجئے. افسران سمجھے یہ تو گھر کا ہی کوئی آدمی ہے. کیسا جگر گردہ ہوگا، نہ چہرے پر کوئی خوف، نہ کوئی ہراس، نہ کوئی ڈر، اور بڑے اطمینان کے ساتھ پورے گھر میں تلاشی دلوائی. اب حضرت مولانا کا ہاتھ آنے والے تھے اور وہ بعد میں خوب تلاشی لے کر ناشتہ واشتہ کھا کر کے وہ چلے گئے. بعد میں ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہی تو مولانا قاسم نانوتوی تھے. اتنی دیر میں حضرت مولانا وہاں سے جا چکے. پھر کسی نے بتایا کہ وہ دیوبند کی مسجد چھتہ میں بیٹھے ہیں. کسی مخبر نے، کسی جاسوس نے خبر دی مسجد چھتہ میں بیٹھے ہیں. تو وہاں وہ لوگ آئے، مولانا وہاں تھے. اچھا مولانا بہت سادہ رہتے، عام آدمی ان کو دیکھتا تھا تو لگتا تھا کہ کوئی دیہاتی آدمی ہوگا، نام بہت بڑا تھا. تو مولانا مسجد کے صحن میں ٹہل رہے تھے. اس نے آ کر کے پوچھا پولیس والے نے کہ قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ تو حضرت جہاں ٹہل رہے تھے وہاں سے ہٹنے کے بعد کہا ابھی تو یہیں ٹہل رہے تھے. وہ یہ سمجھا شاید اب چلے گئے وہاں. اب وہ ڈھونڈ کے مسجد میں چلا گیا اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ باہر. پورے 2-3 سال یہ ایسے گزرے ہیں لیکن وہ لوگ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار نہیں سکے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ جاری تھے. بہت ڈھونڈا، بہت تلاش کیا لیکن گرفتار نہیں سکے. مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بہت وارنٹ جاری تھے اور بہت ان کی تلاشی اور جستجو تھی. انہوں نے پادری فنڈر کو بہت زبردست شکست دی تھی سن 1754 کے اندر، 1854 میں.
مولانا وہاں سے نکل گئے اور سیدھے وہ مکے چلے گئے اور مکے میں جا کر مدرسہ سولتیہ حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی نے قائم. بہرحال منشا عرض کرنے کا یہ ہے کہ آج اپنی اس نسل کو ہمیں اپنی قربانیوں کو بتانا ہے کہ یہ ملک کی آزادی اتنی آسانی سے نصیب نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے بہت قربانیاں دی. 1857 کے بعد میں جب ان حضرات نے دیکھا تو 1867 میں کہ اس ملک کو تو آزاد کرانا ہی ہے، 1857 کا پروگرام بدل دیا. اب آزادی کا نقشہ دوسرا تیار کیا گیا اور دیوبند کی سرزمین میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا تاکہ یہاں سے وہ لوگ تیار کیے جائیں جو محبین وطن ہوں، جو محبت رکھنے والے ہوں، جو ملک کی آزادی کے لیے قربانی دینے والے ہوں. سن 1867 میں دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. وہاں سے کتنے فرزند تیار ہوئے اور ملک کی آزادی میں شامل ہوتے رہے. آگے یہ قافلہ بڑھتا رہا، کارواں چلتا رہا اور پھر بعد میں ملک کے تمام طبقات، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور آگے چل کر کے حضرت مہاتما گاندھی جی، پنڈت جواہر لال نہرو، سبھاش چندر بوس اور یہ تمام بڑی بڑی شخصیات اس ملک کی آزادی میں شریک ہوتی رہیں اور بالآخر ایک دن وہ آیا کہ سن 1947 میں 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا. تو اس ملک کی آزادی ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں نہیں حاصل ہو گئی، اس کے لیے صدیاں لگانی پڑی تھی، صدیوں تک خون کی ندیاں بہانی پڑی تھی، قربانیاں دی، جیل گئے، بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ کیا ہے، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں اور یہ میرے پیارے بچوں، یہ ہماری زندگی، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے اس ملک کو حسین بنائیں، خوبصورت بنائیں، اس ملک کو چار چاند لگائیں، اپنی صلاحیتوں سے، اپنی مہارتوں سے، اپنے ہر طرح کے تعاون سے اس ملک کو آگے بڑھائیں. یہ میری، آپ کی اور ہر شہری کی، ہر ناگرک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اس ملک کی خاطر، اپنے اس ملک کے لیے جو کچھ بھی ہم سے بن پڑ سکتا ہے وہ ہم آگے بڑھیں.